بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم طلباء اور طالبات، الحمدللہ آج سے ہم شرح میت العامل کتاب شروع کر رہے ہیں، اور عمومی طور پہ یہ درجہ ثانیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، جو مروجہ نصاب ہے درس نظامی کا۔ تو ہمارے ہاں یہ سیکنڈ سیمسٹر میں، یعنی ہمارا چونکہ ایک سیمسٹر 6 مہینے کا ہوتا ہے، تو اس کا نام ہم نے درجہ اولا رکھا ہے، اور اگلا سیمسٹر جو کہ 6 مہینے کا ہوتا ہے اس کو ہم درجہ ثانیہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے دوسرے سیمسٹر میں یہ کتاب شامل ہے۔ تو یہ کتاب بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، بہت زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عربی عبارت آپ کی کس طریقے سے مضبوط ہوتی ہے، چونکہ یہ عربی عبارت کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں ترکیبیں سکھائی جاتی ہیں، صرفی اور نحوی قواعد کا یہاں اجرا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر 100 عامل بتائے گئے ہیں، چونکہ عربی عبارتوں کے اندر 100 عامل ہیں جو کہ عمل کرتے ہیں تو ایک کلمے کا اعراب بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کتاب میں 100 عامل بتائے گئے ہیں، اور آپ کو یہ ایک لنک میں بتا رہا ہوں، یہ لنک آپ نوٹ کر لیں، اور اس کو آپ سرچ بار میں اپنے بروزر میں لکھیں گے، کلک کریں گے تو یہ کتاب اوپن ہو جائے گی۔ یہ ڈاؤن لوڈ لنک ہے، یہاں پہ کلک کر کے آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہماری ویب سائٹ alimonline.org ہے، اس کے اوپر جب آپ رجسٹریشن حاصل کرتے ہیں تو اس میں ایک ڈاؤن لوڈ سینٹر ہوتا ہے، اس میں ڈاؤن لوڈ میں جا کے آپ سیکنڈ سیمسٹر کی کتابوں کے اندر، درجہ ثانیہ کی کتابوں کے اندر جا کے آپ شرح میت العامل بھی کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے جی کتاب کی جانب آتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ کتاب کا فرسٹ ٹائٹل پیج ہے، اور یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے یہ چھپی ہے، اور بہت عمدہ انداز میں یہ اشاعت ہوئی ہے، زبردست قسم کی، اور کمپیوٹرائزڈ یہ پرنٹ ہے۔ اور آگے ہم بڑھتے ہیں، اور یہاں پہ یہ خطبہ، سب سے پہلے آج ہم خطبہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور کتاب کو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ چونکہ نئی کتاب شروع ہو رہی ہے تو آپ مصنف کے لیے ایصال ثواب کا کوئی اہتمام کریں، کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کریں، ہو سکے تو شرینی بھی تھوڑی سی بانٹ دیں، اور جملہ مصنفین درس نظامی جو ہیں ان کی ارواح کو ایصال کریں۔ اساتذہ کے لیے بھی رحمت کی، برکت کی، زندگی عمل میں برکت کی دعا کریں، اور اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی۔ یہ کتاب شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمارے کتاب پڑھانے کا انداز کچھ ایسا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم بہت آہستگی سے ٹھہر کے اعراب لگائیں گے، عبارت پڑھیں گے تاکہ آپ کو عبارت پر اعراب لگانا آ جائے۔ اس کے بعد ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کر کے نفس مسئلہ بھی آپ کو سمجھائیں گے کہ آج کے سبق میں کون سی چیز بیان ہوئی ہے، اور آخری مرحلہ ہمارا ترکیب کی جانب ہوگا، اور ترکیب ہم کریں گے۔ ایک اور چیز بھی عرض کر دوں کہ ایک چیز جو ایک دفعہ گزر چکی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اس کو ہم آئندہ جب وہ چیز آئے گی تو اس کے اوپر زیادہ روشنی نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ایک دفعہ وہ بڑی تفصیل سے ہو چکی ہے، تو بار بار اس پر اتنی تفصیل ہوگی تو وہ سبق ہمارا لمبا ہو جائے گا۔ اور چونکہ ہم نے یہ کتاب بھی کمپلیٹ کرنی ہے، اور یہ ہمارا ایک کلپ تقریباً 15-20 منٹ کے لگ بھگ ہوا کرے گا ایک سبق ہمارا۔ تو اگر ہم بہت ڈیٹیل سے وہ بار بار پچھلی چیزوں کو رپیٹ کریں گے تو وہ پھر ہم اپنے منزل کی جانب ایک جلدی سے نہیں بڑھ پائیں گے۔ لیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملۃ والآلاء الکاملۃ، والصلاة علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ۔ اعلم
ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی سقى اللہ سراہ وجعل الجنۃ مثواہ مئۃ عامل۔ یہاں تک ہمارا آج کا سبق ہے جی، مئۃ عامل تک۔ آئیے اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس چیز پر کہ علی نعمائہ الشاملاتی، اس کی جو ہماری نعمتیں شامل حال ہیں، والآلائہ الکاملاتی، یہ اعلیٰ کا مطلب بھی نعمتیں ہیں اور نعماء کا مطلب بھی نعمتیں ہیں، لیکن یہ نعماء ایسی نعمتیں ہوتی ہیں کہ جو کہ دنیا کے اندر ملتی ہیں، اور الاعلیٰ جو ہے وہ نعمتیں ہیں جو کہ اخروی طور پہ انسان کو میسر ہوں گی۔ والآلائہ الکاملاتی، اور اخروی جو کامل نعمتیں ہیں ان پر اللہ کا احسان، اللہ کا شکر۔ والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ، اور درود و سلام انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ المجتبیٰ، اور ان کی ایسی اولاد پر جو چنیدہ ہیں ان کے اوپر درود ہو۔ مجتبیٰ جو چنے ہوئے بزرگ لوگ ہیں ان کے لیے مجتبیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور آل اولاد کو یا جو کہ نسبت رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اعلم، جان تو کہ، یہ مصنف جو ہے یہ طالب علم کو مخاطب کر کے کہہ رہتے ہیں کہ اعلم، جان تو کہ، ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ، کہتے ہیں کہ وہ عوامل کے جو نحو کے اندر ہے جن کو اکٹھا کیا، الفا یؤلف تالیف یعنی اکٹھا کرنا، جن کو اکٹھا کیا، کس نے اکٹھا کیا؟ شیخ، امام، ایسے شیخ جو کہ امام ہیں اور تمام انسانیت کے، تمام خلق کے علماء میں سے جو افضل ہیں۔ یہ انعام جو ہے خلق کے لیے آتا ہے، جو خلق کے علماء میں سے جو افضل ہیں وہ کون سے ہیں؟ عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سقى اللہ سراہ، اللہ تعالیٰ ان کی مٹی کو سیراب کرے۔ سقى اللہ سراہ، اللہ ان کی مٹی کو سیراب کرے اور جنت کو ان کا ٹھکانہ بنا دے۔ عامل سو ہیں، یہاں تک ہم نے اس کا ترجمہ کیا۔ آئیے اس کی ترکیب کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با حرف جر، اسم جو ہے یہ مضاف ہے، اللہ اسم جلالت یہ موصوف ہے، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی۔ اللہ اسم جلالت موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اسم مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کے با جار کا مجرور، جار مجرور مل کے، یہ پوری بسم اللہ شریف جار مجرور ہے، جار مجرور ہو کے یہ متعلق ہوا اپنے اشراؤ فعل مقدر کے۔ مقدر کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، یہ لفظ ہم بار بار استعمال کریں گے۔ مقدر یہ تقدیر سے نکلا ہے، مطلب یہ کہ چھپی ہوئی چیز، تو یہاں ایک فعل چھپا ہوا ہے،
ہم اسی طریقے سے کہا کریں گے کہ بھائی فعل مقدر ہے یا فلاں اسم مقدر ہے، اس کے یہ چیز متعلق ہوئی۔ تو بہرحال یہاں اشراؤ، شرع یشرعو، اشراؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں۔ اشراؤ یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم ہے، اس کے متعلق ہوا، اور اشراؤ کے اندر آنا ضمیر جو کہ اس کا فاعل ہے، اور یہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کو آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظی طور پہ تو فعلیہ خبریہ ہے لیکن معنن انشائیہ ہوا، چونکہ خبریہ جملہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کے قائل کو، جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ چونکہ یہ بسم اللہ شریف ہے، اس کے قائل کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، اس لیے لفظی طور پہ چونکہ یہ خبریہ ہے تو ہم خبریہ کہیں گے، لیکن معنوی طور پہ، روحانی طور پہ یہ انشاء ہے اور انشائیہ جملہ ہے، اس وجہ سے ہم نے کہہ دیا کہ معنوی طور پہ یہ انشائیہ جملہ ہوا۔ آگے آ جائیں جی، الحمد یہ مبتدا ہے، اللہ اسم لام حرف جار اور اللہ اسم جلالت مجرور، علی حرف جار اور نعمائی یہ مضاف اور ہو ضمیر مجرور متصل صیغہ واحد مذکر غائب مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کے موصوف، الشاملاتی صفت، موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ ہو گیا معطوف الیہ، واو عاطفہ، الاعلی یہ ہو گیا مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کے موصوف، الکاملاتی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ ہو گیا معطوف، معطوف اپنے معطوف الیہ سے مل کر یہ پیچھے مرکب معطوفہ ہو کر یہ پیچھے الا جار کا ہو گیا مجرور، الا جار اپنے مجرور سے مل کر یہ دو جار مجرور آ گئے ہیں، ایک تو للہ اور ایک یہ الا، یہ دو جار مجرور ہے اور یہ دونوں متعلق ہوں گے یہاں ایک شبہ فعل مقدر ہے ثابت، الحمد ثابت للہ، ٹھیک ہے، یہاں جو ہے نا ثابت مقدر ہے، ثابت شبہ فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور اس کے یہ دو متعلق ہیں، ایک پہلا متعلق یہ اور دوسرا متعلق یہ، اپنے دونوں متعلقات سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ ہو گیا خبر، الحمد مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے جی یہاں واو عاطفہ ہے، اور ایک اگر اس کو عاطفہ بنانا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے، اس کو واو ابتدائیہ کہنا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ واو عاطفہ کہیں گے تو یہ اگلے والا جملہ پچھلے جملے کے ساتھ جڑ جائے گا، یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اور اگر واو ابتدائیہ کہیں گے تو یہاں سے ایک نیا جملہ شروع ہو جائے گا، پچھلا جملہ جدا ہو جائے گا اور اگلا جملہ ایک نیا شروع ہو جائے گا۔ یہ بات ایک دفعہ ہی میں بتا رہا ہوں، بار بار نہیں بتاؤں گا، یہ ذہن میں رکھ لیں، چونکہ اگر تو واو عاطفہ آپ نے ہر جگہ بولا تو پوری کتاب کی ترتیب ایک ہو جائے گی، پوری کتاب ایک جملہ بن جائے گی، یعنی جب جب واو آتا رہے گا آپ عاطفہ بولتے رہیں گے اور ہر اگلی بات پچھلی چیز سے جڑتی جائے گی، تو ایسے تو پوری کتاب ایک جملہ بن جائے گی۔ اور کوشش یہی کریں کہ آپ جہاں پہ ایک بات کمپلیٹ ہو رہی ہے، جیسے ادھر جو ہے نا ہم نے واو عاطفہ کہنا ہماری مجبوری تھی، چونکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، پچھلا الا جو تھا اس پر بھی عمل الا ہی پر بھی کر رہا تھا، اس وجہ سے ہم نے ادھر مجبوری تھی کہ ادھر واو عاطفہ کر کے معطوف لے کر کے ایک چیز بنا کے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں جو ہے نا ہم یہی کہیں گے واو ابتدائیہ، ٹھیک ہے جی، واو ابتدائیہ۔ یہاں پہ ہم ایک نیا جملہ شروع کرتے ہیں، آگے تک لے کے چلتے ہیں۔ الصلاۃ مبتدا ہے، الا حرف جار ہے، سیدی مضاف ہے، الانبیاء مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر وہ سید الانبیاء جو ہے مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر وہ ہو جائے گا مبدل منہ۔ آپ نے بدل اور مبدل منہ کا سبق پڑھا ہوگا، تسہیل النحو کے سبق نمبر 37 میں آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ بدل کی قسمیں ہوتی ہیں، بدل کل ہوتا ہے، بدل بعض ہوتا ہے، بدل استعمال ہوتا ہے، بدل غلط ہوتا ہے، لیکن اس جگہ پہ یہ بدل کل بنے گا، محمد المصطفیٰ۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہاں محمد یا محمد
मुहम्मदीनिल, ठीक है, ये मोहम्मद दिन था, असल में मोहम्मद दिन था। तो आपको पता है कि जब तनवीन आए और आगे अलिफ लाम आ जाए तो उसको मिला के आगे पढ़ते हैं, तो वो जो जब मिलाते हैं तो वो नून कुतनी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो इस वजह से मोहम्मद दिन था, मोहम्मद दीनिल मुस्तफ़ा हो जाएगा। ये मोहम्मद दिन क्यों आया? चूँकि ये अब बदल बन रहा है पीछे वो सय्यिदुल अंबिया का। तो मुबदल और बदल का, मुबदल मिन्हु और बदल का इराब एक तरह का होता है। तो इस वजह से जो सय्यिदुल अंबिया का इराब है वो चूँकि मजरूर है और इसके पीछे आया था अला, अला सय्यिदुल अंबिया, तो इस अला के आने की वजह से हमने इसको भी इराब जो है ना वो मुबदल मिन्हु का जो इराब था वही बदल को भी इराब दे दिया। तो इसलिए मोहम्मद दीनिल मुस्तफ़ा हो गया। अच्छा जनाब, ये मुबदल मिन्हु और बदल आपस में मिलकर अला जार का मजरूर हो जाएगा और जार मजरूर मिलकर मुतल्लिक हो जाएगा। ये पीछे जो साबितुन यहाँ निकाला था ना, तो ये अला अस्सलातु अला, अला साबित, यहाँ हमने साबितुन निकाला था, बल्कि ये साबिततुन निकाल लें वो भी सही है, साबितुन निकाल लें फिर भी सही है। उसकी वजह यह है कि अस्सलातु एक ऐसा कलमा है जो मुज़क्कर के लिए भी आता है और मुन्नस के लिए भी आता है। अस्सलात एक ऐसा कलमा है जो कि हालांकि यहाँ ताए तनीस नज़र आ रही है, लेकिन ताए तनीस नज़र आने के बावजूद भी ये अस्सलात एक ऐसा कलमा है जो मुज़क्कर और मुन्नस दोनों में मुश्तरक है। अगर आपने इसको मुन्नस बनाना है तो यहाँ साबिततुन निकाल लेंगे, और अगर आपने मुज़क्कर बनाना है तो फिर साबितुन निकाल लेंगे, क्योंकि मुब्तदा और खबर तज़कीर व तनीस में आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ जो आपने साबितुन निकालना है या साबिततुन निकालना है वो चूंकि मुब्तदा के मुताबिक होना चाहिए था, इस वजह से हमने यहाँ पे जनाब साबिततुन निकाल लें, वो आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। अगर साबिततुन निकाल लेंगे तो ये जार मजूर इसके मुतल्लक हो जाएगा और हिया ज़मीर इस शिबे फेल का फिर फ़ाइल बनेगा। अगर साबितुन निकाल लेंगे तो हुआ ज़मीर को फ़ाइल बनाएंगे। तो शिबे फेल अपने फ़ाइल और मुतल्लिक से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया होकर अस्सलात मुब्तदा की खबर हो जाएगा। मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। चूँकि ये बात आगे हमारी चल रही है वअला आलिहिल मुज्तबा, चूँकि ये आगे बात चल रही है और ये बात दुहूरी है, और यकीनी सी बात है यहाँ पे हम वाउ आतिफा कहने के बाद और पिछली चीज़ ऐसी कोई ढूंढेंगे जिसके ऊपर ये अतब पड़ रहा है। अब आप तर्जुमा, चूँकि तरकीब तहतल माना, तरकीब जो होती है माने के तहत की जाती है। अब वो देखिए क्या कहता है कि बुजुर्ग चुनिदा जो औलाद है, जो नसब है, उन पर भी क्या, उन पर भी, अब सवाल यहाँ पैदा उन पर भी क्या, उन पर क्या है, तो वो कहता है वो उन पर भी दरूद हो। इसका मतलब है इसका अतफ जो है ना वो सलात के ऊपर, वो पीछे जो था ना अस्सलातु अला सय्यिदिल अंबिया, तो इसका अतफ अस्सलात के ऊपर पड़ रहा है। मतलब ये है सादे अल्फाज में इस जगह के ऊपर भी अस्सलात का लफ्ज़ है, मौजूद है। अगर आप यहाँ निकालना चाहें तो ये आपकी अपनी मर्जी, अगर नहीं निकालना चाहे तो फिर ऐसा ही करना पड़ेगा कि आप इसको जो है ना ये पिछली वाली सारी चीज़ को आप कहेंगे मातूफ लई और वावे आतफा, अला हरफे जार है, आली मुजाफ, हु ज़मीर मुजाफ लई, मुजाफ लई मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मौसूफ, अल मुज्तबा सिफ्त मौसूफ अपनी सिफ्त से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी होकर अला जार का मजूर जार मजूर मिलकर ये मुतल्लिक हो जाएगा, मुतल्लिक़ सानी हो जाएगा। अब उसी साबिततुन का, वो जो पीछे निकाला था ना अभी या हमने निकाल के आए थे, तो उसी का मुतल्लिक़ सानी कर दें, या आप पूरा जुमले को जो अभी हमने जुमला बनाया है उस जुमले को मातूफ लई कह के वाउ आतफा और इस सारे को मातूफ कह के मातूफ लई मिलकर मुरक्कबे मातूफा बन जाएगा। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। तो ये तरकीब चूँकि आपके अपने इख्तियार में है, लेकिन तरकीब करते वक्त एक बात मरकज़ी तौर पे ज़हन में अभी से रख लीजिएगा कि जो आप बोल रहे हैं उसकी वजह इराब आपको पता होनी चाहिए और उसका वजह तर्जुमा आपको पता होना चाहिए कि मैं तर्जुमा जो कर रहा हूँ किस वजह से कर रहा हूँ, जो मैं इराब दे रहा हूँ क्यों दे रहा हूँ, और कौन सी चीज़ को मैं क्या कह रहा हूँ, तरकीब कलाम में कौन सी चीज़ को मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब कुछ आपको
پتہ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی پوچھ لے تو آپ کم از کم اتنا ہو کہ آپ بتا سکیں کہ میں اس وجہ سے اس کا اعراب یہ دیا، اس کا ترجمہ یہ کیا۔ بہرحال یہ ترکیب ہوگی۔ آگے سن لے جی، کہتے ہیں اے علم جان تو، کہ یہ فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، عالم یعلم سے اے علم، اور انت ضمیر اس کا فاعل ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، الاوامیلا یہ اس کا اسم ہے، اور آپ کو پتہ ہے انا اور انا اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں۔ فی النحوی یہ فی حرف جار ہے، النحوی یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا، پیچھے اس کے ہم ثابتۃ نکالیں گے، پیچھے ہم اس کے ثابتۃ کیوں نکالیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عوامل عامل کی جمع ہے، عامل کی یہ عوامل جمع ہے، اور عوامل ہے غیر یہ ایک جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر غیر عاقل چیزوں کی وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ واحد مؤنث کے حکم میں، اس وجہ سے جب مبتدا واحد مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی تو واحد مؤنث آئے گی، تو یہاں ثابت ہم نکالیں گے، اور یہ جار مجرور جو ہے نا اس کے متعلق ہو جائے گا متعلق اول ثابتۃ کا، اور آگے ہے الا، یہ آگے الا سے شروع بات ہو رہی ہے، آگے سارا جار مجرور مل کر یہ متعلق ثانی ہوگا اس کا، یہ میں ابھی یہاں ترکیب کر دیتا ہوں، آپ کو بعد میں دقت نہیں ہوگی۔ تو یہ جناب ثابتۃ شبہ فعل، ہیہ ضمیر اس کا فاعل، اور دونوں متعلقات سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر العوامل کا ہو گیا، العوامل کی خبر ہو گئی، یعنی انا کی خبر ہوگی، انا کا عوامل اسم ہے، اور یہ ثابتۃ یہ جو ہم نے نکالا تھا یہ اس کی خبر ہو جائے گی۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو کر، یہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ جناب بن جائے گا علم کا مفعول بہ، علم اپنے فعل اپنے انت ضمیر فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یا یہ ہو گیا جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور آگے آپ ترکیب سن لیں، آگے چونکہ یہ الا کی ترکیب میں یہیں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، آگے آپ سن لیں کہ آگے کیا بنتا ہے۔ یہ ما ہے موصولہ، ما موصولہ ہے، یہ الف یؤلف تالیف، یہ الف فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور ہو ضمیر منصوب متصل صیغہ واحد مذکر غائب، راجع باسوے یہ وہ جو کتاب جس کو وہ تالیف کر رہے ہیں نا، جس کو تالیف کیا جا رہی ہے، یہ جو عوامل پر مشتمل جو کتاب ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ اس کا مفعول بہ بنے گی۔ الشیخ، الشیخ الشیخ یہ ہو جائے گا موصوف، اور آگے الامام یہ اس کی صفت اول، یہ اس کی الامام، الشیخ الشیخ الامام یعنی شیخ کا امام ہونا، یہ اس کی صفت بن رہی ہے، یہ صفت اول ہے۔ افضل مضاف، علمائی مضاف الیہ مضاف، الانامی یہ مضاف الیہ ہے، یہ درمیانی مضاف الیہ مضاف ہے، یہ علماء جو ہے نا انام کی طرف اضافت کر رہا ہے، اور یہ افضل جو ہے یہ اس کی طرف اضافت کر رہا ہے۔ اس طور پر یہ علماء الانام مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر افضل مضاف کا مضاف الیہ ہوا، افضل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ صفت ثانی ہو گیا الشیخ کی۔ الشیخ موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر یہ ہو جائے گا مبدل منہ، یہ آگے آ گیا ہے عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی، یہ اس کا بدل بنے گا۔ اب یہ بدل کیسے بنے گا کہ جناب عبد القاہر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ ہو گیا موصوف۔ یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ابن اور بن اور بنت وغیرہ جہاں بھی آتا ہے یہ صفت واقع ہوتے ہیں، یہ اپنے ماں قبل کے لیے تو صفت بنتے ہیں لیکن اپنی ماں بعد کی طرف اضافت کرتے ہیں، یعنی یہ خود مضاف بنتے ہیں اور ان کا ماں بعد مضاف الیہ بنا کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہاں جو ہے نا یہ بن مضاف ہے، اور عبد درمیانی مضاف الیہ مضاف، اور الرحمن
یہ مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر بن مضاف کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ جناب یہ صفت ہو جائے گا عبد الرحمن عبد القاہر کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ جناب ہو گیا موصوف، اور الجرجانی یہ ہو گئی اس کی پھر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ ہو جائے گا بدل، پیچھے جو ہم نے مبدل منہ بنایا تھا، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر وہ اللفا جو پیچھے ہم چھوڑ کے آئے تھے یہ اللفا کا بن جائے گا فائل، فعل اپنے فائل اور ہو ضمیر مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اور صلہ مل کر یہ الا جار کا مجرور، تو یہ جار مجرور کی ترکیب تو یہ میں پہلے کر کے آیا تھا، آپ کو پہلے بتا دی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، سقلہ سراہ یہ جو ہے جملہ معترضہ ہے، یہ دعائیہ جملہ ہے اور دعا دینے کے لیے آیا ہے۔ جو دعائیہ جملے ہوتے ہیں اس طرح کے وہ ایک جملہ معترضہ ان کو کہتے ہیں، یعنی جو کہ الگ سے ایسا جملہ جو درمیانے کلام میں ویسے ہی آ جاتا ہے اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ سقلہ یہ سقا جو ہے فعل ماضی معروف، اور اللہ اس میں جلالت اس کا فاعل، اور سراہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول بہی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ معترضہ ہوا۔ واو عاطفہ یا واو ابتدائیہ کر لیں، اور جعل الجنت مثواہ یعنی اللہ جنت کو ان کا ٹھکانہ بنائے، ٹھیک ہے۔ یہ جعل فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، الجنہ اس کا مفعول بہی، مثواہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول ثانی، فعل اپنے فاعل ہوا ضمیر اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے تو عامل مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہوا۔ یہ ترکیب یہاں تک کوئی ہمارا ترجمہ ہوا، ہم نے نفس مسئلہ سمجھا۔ نفس مسئلہ اس میں یہی ہے کہ بھائی سمپل سی بات یہاں کر رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ عبد الرحمن جرجانی صاحب نے لکھی ہے، جن کا پورا نام عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی ہے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور انہوں نے یہ 100 عامل اکٹھے کیے ہیں۔ اب 100 عامل کون کون سے وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پوری ڈیٹیل آئے گی۔ یہ ہمارا آج پہلا سبق تھا جی شرح میت العامل کا، اور یہ ترکیبوں کا سبق تھا۔ آج تھوڑا سا سبق لمبا ہو گیا، تھوڑا سا چونکہ تعارف تھا، ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا طویل ہو گیا ہو، تو اس کی معذرت کرتے ہیں۔ مزید اسباق انشاءاللہ آئیں گے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ابھی تک کئی ایسے دوست آپ کے ہوں گے بھیا جو تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پڑھائے، وہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہم کاروباری لوگ ہیں یار ہمیں بھی کوئی پڑھا دے، ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں۔ بہت دنیا ہے، بہت مسلمان ہیں یقین جانے، لیکن ان تک کوئی پیغام نہیں پہنچ رہا۔ یہ آن لائن ہم کورس کروا رہے ہیں، اس کا پیغام ان تک آپ لوگوں نے پہنچانا ہے۔ دیکھیں ہم لوگوں نے آپ تک اس کا پیغام پہنچایا، اب آپ کا حق بنتا ہے کہ کم از کم آپ کے متعلقین جتنے ہیں سب تک یہ پیغام پہنچائیں، تاکہ وقت بر وقت وہ اگر شرکت کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ 2-4 سال بعد ان کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی آن لائن بھی کورس کوئی ہوتے ہیں، تو وہ 2-4 سال بعد ہم سے رابطہ کریں اور پھر وہ اس میں شرکت کریں، تو اس وقت ان کو تھوڑی سی جو ہے نا مایوسی بھی ہوگی کہ بھائی ہم جو ہے نا پہلے کیوں نہیں شرکت کر پائے۔ تو ابھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ طالب علم ہیں یا طالبہ ہیں، آپ اس کا پیغام اپنے مزید دوست احباب تک اس کا پیغام پہنچائیں، ان کو داخلہ لے کے دیں۔ ہمارے ہاں بہت سے کورسز ہوتے ہیں، مختلف کورسز ہوتے ہیں، عربی گرامر کورس ہے اور بھی کافی کورسز ہوتے ہیں، تو آپ کسی بھی کورس میں کسی کو داخلہ لے کے دینا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کا سینہ مدینہ بنائے اور علم دین سے آپ کے سینے کو منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔